الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام، وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال الله تعالى في مقام آخر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے ہمیں سر چھپانے کے لیے گھر عطا فرمائے،
صحت مند جسموں کے ساتھ نوازا، جو ہمیں ہماری روزمرہ کی خوراک اور غذا پہنچاتا ہے، اور اس کے لیے بے شمار نظام حائجات کو چلاتا ہے، وہ جو سب کا رازق ہے، اپنے شکر گزاروں کو بھی عطا کرتا ہے اور اپنے ساتھ شریک بنانے والوں کو بھی عطا کرتا ہے۔ اس سے دعا اور درخواست ہے ہمیں رزق حلال کی عادت ڈال دے، رزق حلال کو آسان فرما دے اور حرام کو ہمارے لیے مشکل اور ناممکن بنا دے۔ درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس جہان میں اللہ تعالی نے ہر مخلوق کے ذمے کوئی نہ کوئی کام لگایا ہے، اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے ہیں۔ اس کائنات میں اکیلا یکتا واحد جس کا کوئی ہم جنس نہیں وہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ گویا اس کا اعزاز، اس کا فضل، اس کی عظمت یہ ہے کہ اس کا کوئی ہم جنس نہیں، اور باقی کسی کا جنس ہونا اور باہم مخالف جنس ہونا کسی کی شان میں کمی اور تنقیص اور کسی کی شان میں کوئی نقص نہیں ہے۔ انسان سمیت تمام مخلوقات جوڑا جوڑا ہے، ازواج ہے۔ کسی کا مذکر ہونا یا کسی کا مؤنث ہونا جنس کی بنیاد پر فضیلت کا سبب یا جنس کی بنیاد پر ذلت کا باعث نہیں ہے۔ عجیب معاملہ ہے، انسان کو مال مویشی بڑا پسند ہوتا ہے، اس کی فطرت میں ان کی محبت رکھی ہے۔ مویشیوں میں یہ مؤنث سے محبت کرتا ہے اور اس کی کثرت کی خواہش کرتا ہے، لیکن اپنے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر پریشان بھی ہوتا ہے، شرمندہ بھی ہوتا ہے اور اس سے کتراتا بھی ہے۔ اس پر فخر کرنے کی بجائے یا صبر کرنے کی بجائے یا شکر کرنے کی بجائے شرمندہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ خود پریشان ہوتا ہے بلکہ پورا معاشرہ اسے مظلوم سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالی نے دونوں کے ذمے کام لگائے ہیں اور دونوں کی ذمہ داریاں اپنی اپنی نوعیت کے اعتبار سے بڑی اہم ہیں۔ اگر ان ذمہ داریوں کو یہ ادا کرے تو اللہ کی رضا جوئی کا ذریعہ ہے۔ مثلا ایک مرد کا دائرہ کار بیرون گھر قرار دیا ہے، اس کے ذمے کمانا ہے،
کفالت ہے، تربیت ہے، حفاظت ہے، تحفظ ہے۔ اگر کوئی مرد یہ کام نہیں کرتا تو گویا وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا، اور مرد ہونے کی بنیاد پر اسے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہو جائے گی۔ ایسے ہی ایک عورت، اس کا دائرہ کار اس کا گھر ہے، اگر وہ اس گھر کو سنبھالتی نہیں ہے، اولاد اور پھر اولاد کی تربیت سے کنارہ کش رہتی ہے، تو گویا اسے عورت ہونے کی بنیاد پر کوئی فضل، فضیلت، شرف حاصل نہیں ہو جائے گا۔ دونوں کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے، دونوں کے اپنے اپنے کام ہیں، دونوں کی اپنی اپنی ڈومین ہے۔ مرد کسب حلال کے لیے، رزق حلال کے لیے جستجو کرے تو یہ ایسا فریضہ ہے جو انبیاء کے ذمے بھی ہے۔ عورت بنی نوع انسان کی افزائش، نشو و نما، تربیت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے تو یہ اللہ کی طرف سے لگائی ہوئی بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو یہ پورا کرتی ہے۔ اور اگر کبھی یہ دوران زچگی، یہ کبھی بچے کو ولادت، اس کی ولادت ہونے کے دوران اگر یہ فوت ہو جائے تو فرمائے یہ شہید کی موت ہے۔ لیکن ہم سبھی یہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہوں اور اولادوں میں بیٹے ہوں، بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور اب جبکہ آخری وحی نازل ہو چکی، آخری آیات اور بینات بھی نازل ہو چکی، حق کی آخری شکل بھی اتاری جا چکی اور وضاحت کے ساتھ بیان کی جا چکی، پھر بھی ہم اپنے رواج سے اور اپنے اس مزاج سے بالا تر ہونے کو اور اس سے نکلنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس ساری بات کا سبب کیا ہے؟ گزشتہ روز یہاں اسی علاقے میں ایک عقیقے کو، دعوت عقیقہ کو اٹینڈ کرنے کا موقع ملا۔ ایک ہمارے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے پہلے 4 بیٹیاں عطا کیں اور اب اسے ایک بیٹا عطا کر دیا۔ یقیناً ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے، انبیاء کی خواہش بھی رہی کہ اللہ انہیں بیٹے عطا کرے تاکہ وہ جو مشن ہے اس کو آگے بڑھائیں۔ انبیاء نے بطور اولاد کے خالی کبھی بیٹوں کی خواہش نہیں کی ہے، اپنی دعوت اور اپنے کام کو اور اس ذمہ داری کو آگے بڑھانے کے لیے خواہش ضرور کی ہے، اور اسی حد تک یہ خواہش جائز ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں اس لیے بیٹے چاہیے کہ وہ تمہارے بڑھاپے میں تمہارے رزق کا بندوبست کر سکیں تو میری نظر میں یہ اللہ پر عدم اعتماد ہے، کیونکہ آپ نے بھی دیکھا، میں بھی دیکھتا ہوں، کتنے ایسے بیٹے ہیں جن کے باپوں کی کمر دوہری ہو گئی ان کے لیے کماتے کماتے، اور جب بات بیٹوں پہ آئی تو بیٹوں نے ہاتھ اٹھا لیا، باپوں کو محتاج چھوڑ دیا۔ کتنی ایسی بیٹیاں ہیں جنہوں نے اپنے والدین کی ذمہ داریوں کو بیٹوں سے بہتر نبھایا ہے۔ تو وہاں ایک بات ہوئی، ہمارے ہی ایک ساتھی نے، جو مزاج ہے، جو ہم سب سوچتے ہیں، 2-3 مرتبہ اناؤنسمنٹس کے دوران یہ کہا، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، میں اس کو کوئی برا نہیں کہہ رہا،
خوشی کا اظہار، کیونکہ ہم سب کا مزاج یہ ہے، ہم سب نے سمجھا یہ ہے، دہرایا اس بات کو کہ ہمارے اس بھائی کو اللہ نے 4 بیٹیوں کے بعد بیٹا عطا کیا ہے۔ گویا اس سے پہلے یہ شخص انتہائی مظلوم تھا، انتہائی پریشان حال تھا۔ وہ بیٹیاں بھی وہاں موجود ہیں، خواتین بھی وہاں موجود ہیں۔ معاشرے میں پہلے ہی بے دین طبقہ آج بھی بیٹیوں کی ولادت اور بیٹیوں کی پیدائش پر اسی طرح سے شرمندہ ہے جیسے کل مشرکین مکہ شرمندہ ہوتے تھے۔ تو مذہبی طبقے کے ہاں بھی کسی کے ہاں 2 بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو دعائیں شروع، 3 ہو جائیں ہمدردی شروع، 4 ہو جائیں تو مظلومیت شروع، اور 5-6 ہو جائیں تو گویا اس آدمی کو ایسا مظلوم سمجھا جاتا ہے جیسے اللہ نہ کرے اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا ظلم واقع ہوا ہے۔ ہم سب کا مزاج یہی ہے، ہم سب اس آدمی کو جس کی 4, 5, 6 بیٹیاں ہو جائیں اسے قابل رحم تصور کرتے ہیں، مانے یا نہ مانے۔ در حقیقت ہم اس کے بارے یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب اس کا سہارا کون بنے گا، اب کون ہے جو اس کو بڑھاپے میں اس کی لاٹھی بنے گا، کون ہے جو اس کو کما کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس بات نے مجھے چونکایا اور تھوڑا پریشان بھی کیا کہ کیا اب بھی جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے، آ کے اپنی دعوت دے کر جا چکے اور بیٹیوں کے باپ کے طور پر معروف ہوئے، اب بھی ہم یہی سوچتے ہیں، اب بھی ہم اسی طرح سے جیسے قرآن نے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، رنگ اڑ جاتے ہیں اور یہ شرمندہ ہوتا ہے۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے، ڈرتا پھرتا ہے کہ کوئی اسے بیٹی کے پیدا ہونے کا تانا دے گا۔ کیا آپ کے معاشرے میں، جس معاشرے نے کلمہ بھی پڑھا ہے، جس معاشرے نے نبی پاک علیہ السلام کی محبت اور عشق کی قسمیں بھی اٹھائی ہیں، نعرے بھی لگائے ہیں، کیا آپ کے ہاں بیٹیاں جس عورت کے ہاں پیدا ہوتی ہیں اس کو جلایا نہیں گیا، اس کو مارا نہیں جاتا، اس بنیاد پر اسے طلاق کی دھمکی نہیں دی جاتی، اس بنیاد پر اسے مظلوم نہیں سمجھا جاتا، اس بنیاد پر اسے انتہائی حقیر مخلوق نہیں بنایا جاتا؟ بیٹا یا بیٹی، اس میں فرق کیا ہے؟ کون دیتا ہے؟ فیصلہ کس کا ہوتا ہے؟ مرد یا عورت کا؟ کون عطا کرتا ہے؟ کون جن سے تبدیل کرتا ہے؟ اور کبھی ایسے بھی آپ کے سامنے مواقع اور ایسے واقعات موجود ہیں، بیٹی کی صورت میں پال کر 14, 15, 16 سال کا کیا، اللہ نے بیٹا بنا دیا۔ کس کے اختیار میں ہے کہ کسی کو لڑکا بنائے اور لڑکی بنائے؟ اس بات پر میں نے چند ایک گزارشات وہاں کی اور میرا دل چاہا کہ میں آپ سے بھی یہ بات کروں۔ جہاں تک ایمان کا تعلق ہے، اللہ کے ہاں اجر کا تعلق ہے، اللہ کے ہاں کسی فضل کا تعلق ہے، تو قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے ہیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 124 فرمایا من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت جو نیک اعمال کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اچھے اعمال انجام دیتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِن، اور وہ مومن ہو،
تو اس بنیاد پر نہ مرد کو فضیلت نہ عورت کو کوئی کمتر حیثیت ملنے والی ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، عمل عورت کرے یا مرد دونوں جنت میں ہوں گے۔ اور ساتھ فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ النَّقِيرَ، اور ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی جنس کی بنیاد پر، ان کی جنس کی بنیاد پر اتنا سا ظلم بھی نہیں ہوگا جتنا ایک گٹھلی کے اندر شگاف ہوتا ہے۔ کتنا شگاف ہوتا ہے؟ وہ جو درمیان میں جہاں سے ملی ہوتی ہے اس میں شگاف کتنا ہوتا ہے؟ یہ کمتر حیثیت کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ اس میں کچھ بھی نہیں رکھا جا سکتا۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، ایک گٹھلی کے شگاف برابر بھی کسی پر اس بنیاد پر ظلم نہیں ہوگا کہ یہ مرد ہے یا عورت۔ نہ مرد کے عمل کا اجر زیادہ نہ عورت کا کم۔ اور دوسری جگہ فرمایا سورہ النحل من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو نیک اعمال انجام دیتا ہے مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِن، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو۔ بدلہ کیا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتے ہیں ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ پاکیزہ زندگی، پاکیزہ زندگی سے مراد یہ والی زندگی بھی، اور اس سے دوسری مراد اخروی زندگی جو انتہائی پاکیزہ، ہر طرح کی آلائش سے پاک، منزہ اور مطہر ہوگی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، گویا ہم دنیا میں بھی انہیں ان کے اعمال کی بنیاد پر بہترین زندگی عطا کرتے ہیں، اور اخروی زندگی بھی انہی کے لیے ہے۔ اور پھر ساتھ فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم انہیں اجر عطا کریں گے، اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اجر عطا کرنے کی وجہ یا سبب ان کی جنس نہیں ہے، ان کا مرد یا عورت ہونا نہیں ہے، بلکہ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو انہوں نے اچھے کام کیے ہیں اس بنیاد پر انہیں نوازا جائے گا۔ اور تیسری بات سن لیجئے، یہ سورہ آل عمران ہے، اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، ان کے رب نے ان کی سن لی، اَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور سنا کیا ہے کہ اللہ ان میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل مرد یا عورت ہونے کی بنیاد پر رد نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا، کہ اگر عورت کا عمل ہے تو اسے ضائع کر دیا جائے، اگر نیکی عورت کی ہے تو وہ ضائع ہو جائے، اور اگر نیکی مرد کی ہے تو وہ سنبھال لی جائے۔ اللہ کے ہاں جنس کے اعتبار سے کسی میں کوئی فرق، دونوں کا دائرہ کار الگ الگ ہے، دونوں اپنے اپنے مقام پہ ہیں، اور کوئی کسی سے جنس کی وجہ سے کمتر یا برتر نہیں ہے۔ اور اگر ہم چوتھے مقام سے قرآن کو شامل کریں تو قرآن نے کیا کہا ہے؟ عزت کا تصور پیش کر دیا ہے، عظمت کا تصور پیش کر دیا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، تخلیق ہم نے کیا ہے تمہیں مرد اور عورت دونوں کو، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہاری قومیں، برادریاں، تمہارے قبیلے بنائے ہیں تاکہ تمہارے اندر ایک تعارف ہو سکے۔ اور یاد رکھنا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے نہ کوئی مرد ہونے کی بنیاد پر، نہ عورت ہونے کی بنیاد پر، نہ سرخ اور کالا ہونے کی بنیاد پر، نہ عربی و عجمی ہونے کی بنیاد پر، نہ کسی اور بنیاد پر کوئی فضل اور شرف والا ہے۔ اگر تم میں سے عزت کے اعتبار سے کوئی عزت والا ہے، اللہ کے نزدیک مکرم ہے، تو اس کا سبب اس کے اعمال ہے، اس کا تقوی ہے، اس کا ایمان ہے۔
وہ لوگ جو مبارکباد دیتے ہو بیٹیوں پر کیوں نہیں دیتے؟ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی ان کے بارے میں سن لیجئے، اذا بلغہ ان احد اصحابہ رزق ببنت، جب انہیں پتہ چلتا کہ ان کے ساتھیوں میں سے کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، قال، تو آپ فرماتے اخبروہ ان الانبیاء آباء بنات، آپ کہتے جاؤ میرے اس ساتھی کو کہو کوئی پریشانی نہ لینا، کوئی دل پر غم نہ لینا، اس لیے کہ انبیاء بیٹیوں کے باپ ہیں۔ انبیاء کا تعارف کیا ہے؟ بیٹیوں کے باپ، آباء بنات۔ اگر بیٹیوں کا باپ ہونا کوئی مظلومیت ہوتی، کوئی شان میں کمی ہوتی، تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ 4 بیٹیاں عطا کرتا۔ اگر بیٹیوں کا باپ ہونا کوئی تکلیف ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو یہ تکلیف دیتا۔ اگر بیٹیوں کا باپ ہونا کسی شرمندگی کا باعث ہوتا اور اس لیے مبارک کی جائے، ہاں آپ یہ تو ضرور رکھیں، ایک آدمی کی خواہش ہوتی ہے اللہ اسے بیٹے بھی عطا کرے، بیٹیاں بھی عطا کرے، اور یہ تقسیم اللہ کے ہاں ہے، یہ کسی انسان کے بس کا کھیل اور کام۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں عطا کرتا ہوں۔ شروع کیا ہے بیٹیوں سے، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں عطا کر دیتا ہوں، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جس کو چاہتا ہوں بیٹے بیٹیاں ملا کر عطا کر دیتا ہوں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہوں سب کچھ سے بانجھ کر دوں، دونوں صحت مند ہوں، دونوں جوان ہوں، دونوں آپس میں محبت کرنے والے ہوں، لیکن نہ دوں نہ فیصلہ کروں تو کوئی ان کو دے نہیں سکتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، فیصلے تو میرے ہیں۔ بیٹیوں اور بیٹوں کی بنیاد پر عظمت نہیں ہے، عظمت کا تعلق جنس سے نہیں ہے۔ کتنے ایسے بیٹے ہیں جو تاریخ میں گم ہو گئے اور آج ان کا کوئی نام یاد نہیں کر سکتا ہے۔ کتنی ایسی بیٹیاں ہیں جو ہیں تو بیٹیاں، لیکن آج بھی لوگ ان کا تذکرہ اور ان کا ذکر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے، لیکن شریعت مصطفی آنے کے بعد ایمان والوں کے ہاں بھی، دینداروں کے ہاں بھی اگر چلن وہی رہے تو پھر آپ نے مانا کیا ہے؟ پھر آپ نے تسلیم کیا کیا ہے؟ کہ آپ کے ہاں بھی اللہ اکبر بیٹیوں والے کو مظلوم سمجھا جائے، بیٹیوں والے کو قابل رحم سمجھا جائے، قابل ترس سمجھا جائے، اور سب لوگ اسے احساس دلاتے ہیں، سب مل کر احساس دلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مسئلہ بڑا پرانا ہے۔ مریم کی ماں نے کیا کہا تھا؟ اللہ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے تیرے لیے آزاد کرتی ہوں، تیری نظر کرتی ہوں، تیرے نام پر اسے دین کی طرف لگا دوں، تیرے مشن پر اسے وقف کر دوں۔ اور پھر جب پیدا ہوا، وہ بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگیں یہ تو بیٹی ہے، اللہ یہ تو بیٹی۔ اب کیا کرے کہ بیٹیوں کو دین کے کاموں پہ اس وقت تک ابھی باہر مشن کے لیے نکالا جاتا، گھر سے نکال کر کسی مدرسے میں داخل کروایا جاتا۔ سیدہ مریم علیہ السلام وہ پہلی خاتون ہے جو دین سیکھنے کے لیے اپنے خالو جناب زکریا علیہ السلام کی کفالت میں اللہ کے گھر میں حجرے میں بیٹھ کر دین سیکھنے والی عورت ہے۔
پہلی خاتون ہے، اور ماں کو پریشانی شروع ہو گئی، اللہ میں نے تو بیٹی کو جنا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اللہ تو بہتر جانتا تھا کہ اس نے کیا پیدا کیا ہے، اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا پیدا کیا ہے۔ اس وقت مریم کی ماں کے سامنے بھی یہی مسئلہ تھا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، لڑکی اور لڑکا برابر تو نہیں ہوتے، لیکن مالک نے لڑکی سے وہ کام لینا تھا جو کوئی لڑکا نہیں کر سکتا تھا، وہ مشن اس کو سونپا جو کسی مرد کے ذمے نہیں لگایا جا سکتا تھا، اور پھر اللہ نے اس بیٹی سے جس کے بارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مردوں میں سے کسی مرد کا نام نہیں لیا، کہا کائنات میں 4 عورتیں کامل ترین ہیں، اور ان میں سے کون؟ آسیہ فرعون کی بیوی، خدیجہ محمد کی بیوی، اور مریم عمران کی بیٹی، اور فاطمہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 4 عورتوں کے بارے میں آپ نے مردوں کے لیے نہیں عورتوں کے لیے کہا کہ یہ 4 عورتیں دنیا جہان کی کامل ترین عورتیں، عورتوں کے لیے کہا۔ اللہ نے مریم سے وہ کام لیا ہے جو دنیا جہان کے سارے مرد مل کر نہیں کر سکتے تھے، کر سکتے، اور وہ حیران تھی میرے ہاں بیٹا کہاں پیدا ہوگا، مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں، میں باغی نہیں۔ اور پیغام لانے والے نے کہا یہ انسانوں کا کام ہی کب ہے کام انسانوں کا، یہ فیصلے تو عرش والا کرتا ہے، کس کوکھ میں کوئی کچھ پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ انسانوں کا کام ہی کب ہے، ادھر سے فیصلہ ہوا ہے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، ادھر سے فیصلہ آیا ہے کہ تو ایک بچے کو جنم دے گی۔ کیسے ہوگا؟ کہاں ادھر سے ہوا ہے تو ہو جائے گا، پھر تمہارا کام ہی نہیں ہے۔ اللہ نے عورتوں سے، بیٹیوں سے، بیٹوں سے، لوگ اپنے کردار سے زندہ رہتے ہیں، جن سے نہیں۔ خدا را اس فرق کو مٹا دیجئے، خدا را اس کیفیت سے باہر نکلیے۔ لوگ اپنے کردار سے زندہ رہتے، لوگ اپنے کام سے زندہ رہتے، لوگ اپنی علامات سے زندہ رہتے، لوگ ایمان کے عظیم مظاہرے سے زندہ رہتے۔ کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، باقی 11 کے نام آپ میں سے کسی سے کہہ دوں جو سارا سال جمعے سنتے، سالہ سال سے تقریریں سنتے، سالہ سال سے سورہ یوسف کی تلاوت کرتے، تفسیر سن چکے یا سیکھ چکے، آپ میں سے کس کو 11 بیٹوں کے نام آتے ہیں ایک بیٹے کو چھوڑ کر؟ اللہ چنتا ہے، کردار کی بنیاد پر اللہ ممتاز کرتا ہے، کردار کی بنیاد پر اللہ عظمت عطا کرتا ہے، کردار کی بنیاد پر۔ وگرنہ لوگ، اب آپ کو سارے بیٹے نبیوں کے یاد ہوتے؟ آپ کو نبیوں کی ساری اولادیں یاد ہوتی؟ نہیں یاد نا؟ کیوں نہیں؟ کہ ممتاز اللہ کرتا ہے، کام اللہ لیتا ہے، اور اللہ کے کام لینے میں جنس رکاوٹ، بیٹا یا بیٹی، اس بنیاد پر۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند، فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے فائدہ؟ بیٹا کیا کرے گا آپ کے لیے؟ آپ کی زندگی بڑھا سکتا ہے، آپ کے نفع میں اضافہ کر سکتا ہے، آپ کی نیکی میں اضافہ کر سکتا ہے، بیٹا ہونے کی بنیاد پر۔ اللہ کی قسم ہے، وہ شخص جو اولاد والا ہونے کے باوجود اپنی اولاد کو نیکی پر چھوڑ کر نہ مرے، ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ اور وہ بے اولاد جو خود صبر کرنے والا، بے اولاد ہونے کے باوجود نہ شکری نہیں کرتا ہے، وہ کامیاب مرے گا۔
اس کا مرنا وہ اکیلا مر جائے، اکیلا مر جائے تو ناکام، اور وہ جس کے پاس 8 10 20 بیٹے ہوں اور کوئی اس کی قبر پر کھڑے ہونے کو تیار نہ ہو، کوئی اس کے لیے دعا کرنے کو تیار نہ ہو، وہ ناکام ہوا۔ ہاں، وہ اولاد، بیٹا ہو یا بیٹی، جو تمہارے جانے کے بعد اپنے مالک کے سامنے ہاتھ اٹھا دے اور کہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اب تمہارے حق میں اللہ نے شفقت کی دعا بھی قبول کر لی اور ساتھ تمہارے بیٹے یا بیٹی کی زبان سے نکلی ہوئی اس دعا کو نیکی بنا کر تمہارے نامہ اعمال میں داخل بھی کر دیا۔ کتنے نام ہیں، کتنے نام ہیں، کتنی صحابیات کے نام ہیں، ان کے باپوں کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، ان کے باپوں کا نام بھی کسی کو یاد نہیں ہوگا، لیکن بیٹیاں ہیں جو تعارف کا سبب بن گئیں۔ کتنے بیٹے ہیں، باقی بیٹوں کو کوئی نہیں جانتا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد امت میں سب سے معروف شخص ہے۔ ان کے بیٹوں کے نام کیا ہیں جانتے ہو؟ 3 بیٹے ہیں، کوئی بہت زیادہ بھی نہیں، اور بہت کم لوگ ان کے بیٹوں کو جانیں گے، اور ان کے بیٹوں کے کردار کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بیٹی جانتے ہو؟ ام المومنین سیدہ زاکیہ طاہرہ مطہرہ زکیہ تقیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم ہے ان کے کردار کی وجہ سے امت نبی پاک کی طرف سے دیے جانے والے اپنی بیوی کو محبت کے ناموں کو بھی جانتی ہے، امت ان کے خوابوں کو بھی جانتی ہے، امت ان کی روایات کو اب بھی پڑھتی ہے۔ اور جناب ابو بکر کے بیٹوں کی روایات بہت محدود، بہت چند، خود ان کی اپنی روایات انتہائی کم، لیکن بیٹی نبی پاک سے 2200 باتوں کی روایت کرنے والی۔ اب بھی جب کوئی حدیث کا طالب علم، جب کوئی عالم حدیث کا سبق پڑھتے ہوئے سیدہ عائشہ کی روایات کو پڑھتا ہے تو جناب صدیق کے نامہ اعمال میں ان کی بیٹی کی وجہ سے مسلسل نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ بیٹا یا بیٹی ہونے کی بنیاد پر یہ تو تربیت بولے گی، فرق تو بیٹیوں اور بیٹوں کا یہاں سے پتہ چلے گا۔ اللہ اکبر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے 3 بیٹے فوت ہوئے، زندگی گزارنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور بیٹیاں، آپ کی بیٹیوں کا صبر معروف، آپ کی بیٹیوں کی برداشت معروف، ایمان معروف، ہجرت معروف، اور سیدہ فاطمہ کردار معروف، عظمت کردار معروف، اور ان کی نسل کو آل محمد کی نسل دراصل آل فاطمہ ہے۔ اب بھی اللہ نے اس نسل کو چلایا ہوا، اور ایک وقت آئے گا اللہ آل فاطمہ سے، آل محمد سے ایک شخص کو پیدا کر کے پورے جہان پر اسلام کے جھنڈے کو لہرا دے گا۔ بیٹی ہونے کی بنیاد پر کوئی کمتر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ کو ایک اور بات کہوں، اللہ اکبر، ایک صحابیہ ہے، اس کا نام ہے درہ۔ کیا نام ہے؟ پتہ ہے بیٹی کس کی ہے؟ بنت ابو لہب، ابو لہب کی بیٹی۔ ابو لہب دشمنان رسالت میں سب سے بلند دشمن، سب سے غلیظ دشمن، سب سے ذلیل دشمن، کہ جس کا نام لے کر اللہ نے اس پر لعنت کی ہو اور اس کے ہاتھ توڑنے کا اعلان کیا ہو۔ اس کی بیٹی حارث بن نوفل کی بیوی، دونوں صحابی، اور درہ آپ کی چچا زاد بہن ہے، اور درہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی
حدیث کی راویہ ہے. حدیث کی کتاب میں درہ کی روایات محفوظ ہیں. ان میں سے ایک روایت سنتے جاؤ. فرماتی ہیں میں سیدہ عائشہ کے ہاں آئی ہوئی، اتنے میں نبی پاک تشریف لائے اور آپ نے فرمایا میرے لیے وضو کا پانی لاؤ. میں بھی لپکی اور سیدہ عائشہ بھی لپکی. میرا ہاتھ پانی کے برتن پر پہلے پڑا اور میں نے اللہ کے نبی کو وضو کروایا. پیارے نبی نے وضو کرتے ہی ساتھ فرمایا میری طرف دیکھ کر انت منی وانا منکی، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. گویا خاندان تو ایک، نسب نامہ تو ایک، ہماری بنیاد تو ایک. یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ کبھی آپ نے اپنے بیٹے حسین سے کہا ہے انا من الحسین وہ حسین و منی، میں حسین سے اور حسین مجھ سے. اور جن خاص صحابہ کو اللہ کے نبی نے اس اعزاز سے نوازا ہے وہ کوئی 10-20 سے زیادہ نہیں ہے جن کا نام لے کر آپ نے کہا ہو میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو. ان میں سے بیٹی کس کی ہے؟ ابو لہب کی. کوئی جانتا ہے؟ پریشان ہوئی، ستایا گیا. ابو لہب کی بیٹی ہونے کی بنیاد پر لوگوں نے تانے دیے، لوگوں نے برا بلا کہا، پریشان کیا، اذیت دی. ایک روز نبی کریم علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئی اور عرض کی اللہ کے نبی میرے ماں باپ کی دشمنی میں میرا کیا قصور ہے؟ میرے ماں باپ کی آپ کے ساتھ جو ناروا سلوک ہے اس میں میرا کیا قصور؟ کیا میرے علاوہ کوئی کافروں کی بیٹی یا بیٹا نہیں یہاں پر؟ اللہ کے نبی علیہ السلام متاثر ہوئے، پریشان بھی ہوئے. کہا آج ظہر کی نماز میرے پیچھے پڑھنا اور وہاں بیٹھنا جہاں تم مجھے دکھائی دو. وہ آئیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز پڑھانے کے بعد جب درہ کو دیکھا تو کہا لوگوں کیا تمہارا خاندان ہے اور میرا خاندان نہیں؟ میرے خاندان کے بارے میں تم اذیت کیسے دے سکتے ہو؟ اور ساتھ کہا آج کے بعد سن لو ہذہ بنت عمی، یہ میری چچازاد بہن ہے. آج کے بعد فلا یکن لها احد الا خیرا، آج کے بعد کوئی اس کے بارے میں سخت بات نہ کہے ماں سوائے خیر کے. بیٹی ہے، بدترین آدمی ہے، لیکن اس کی بیٹی کو اللہ نے کیسا اعزاز عطا کیا ہے. اور بیٹے اگر صلاح الدین جیسے ہوں کیا کہتے ہو؟ فائدہ تو اس وقت میں ہونا ہے نا. خالی بیٹا ہونے پر کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ کردار زندہ رہتا ہے. بیٹا اگر صلاح الدین جیسا ہو، اللہ کی قسم کوئی اس کے غلام باپ کے نام کو بھی نہیں جانتا. جانتا ہے صلاح الدین؟ تم تو کیا اب تک اس وقت تک دنیا میں موجود کافروں تک کو پتا ہے کہ صلاح الدین کون ہے. کوئی اس کے باپ کو نہیں جانتا، کوئی اس کے خاندان کو نہیں جانتا. آپ میں سے اکثریت کو نہیں پتا کہ غلام زادہ ہے. کردار زندہ رہتا ہے. لوگ اپنے کردار کی بنیاد پر زندہ رہتے ہیں، جنس کی بنیاد پر نہیں. اس فرق کو مٹا دو. وہ بیٹیاں اللہ اکبر جو دیندار دیندار تھی نا. آدھی رات کو جس نے کہا تم کہتی ہو دودھ میں پانی ملاؤں، میں نہیں ملا سکتی، خلیفہ نے حکم جاری کیا ہے. خلیفہ کون سا دیکھتا؟ خلیفہ نہیں دیکھتا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ جملہ صرف عمر کے کان نے سنا ہے، لیکن ایک بیٹی کے جملے کو اللہ نے جہان عالم میں پہنچا دیا ہے. اور پھر اس بیٹی کو منتخب کر کے اپنی بہو بنانے والا، اپنے گھر لانے والا، اور پھر اس بیٹی سے، اس کی شادی کے ذریعے سے جو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ اتنا عظیم المرتبت ہے کہ لوگ عمر بن خطاب کے بعد اگر کسی دوسرے عمر کو جانتے ہیں تو وہ عبدالعزیز کا بیٹا عمر بن عبدالعزیز ہے. کیا کردار ہے، کیا عظمت ہے. اللہ کیا خیال ہے. امی خلفاء
132 سال حکومت کرنے والے کتنے نام ہیں جن کو تم جانتے ہو کہ یہ بنو امیہ کے خاندان سے ہیں، یہ خلیفہ رہے ہیں، پہلے خلیفہ سے لے کر آخری تک تم کتنوں کے کردار سے واقف، کتنوں کے نام سے واقف، کتنوں کے مزاج سے واقف، کتنوں کی عظمت سے واقف، کتنوں کے طرز زندگی سے واقف، تم دوسرا تیسرا نام نہیں لے سکتے، لیکن اب بھی دنیا جہان میں اگر عمر بن عبدالعزیز کا نام لیا جائے تو ایسا شخص ذہن میں آتا ہے جو اپنا سب کچھ اسلام کے لیے، دین کے لیے قربان کرتا ہے، جو فاقہ کشی کی زندگی گزارتا ہے، جو مشکل ترین حالات میں مشکل فیصلے کرتا ہے، جس نے 2.5 سال کے اندر صرف 30 مہینوں کے اندر ایسے حالات پیدا کر دیے کہ لوگ 100 میل تک اپنا مال صدقہ خیرات زکات اٹھائے پھرتے ہیں اور کوئی ہاتھ ان سے اس صدقے خیرات کو وصول کرنے والا نہیں ملتا ہے۔ اتنا مال ہوا کہ فیصلہ کیا اب اس کا کیا کیا جائے، کہا اضافی مال سے گندم جو خرید کر جو پہاڑوں پر بکھیر دو کہ مال رکھنے کی جگہ باقی نہیں ہے، آج کے بعد کوئی پرندہ بھی گزرے سلطنت عمر سے تو وہ بھوکا نہ گزرنے پائے۔ کون ہے؟ کیا جانتے ہو؟ جو اپنے بیٹے کو پتا چلا بیٹے نے، لوگوں کا کردار یاد رہتا ہے۔ کتنے نام ہیں یہاں آپ کے سامنے، بڑے علماء ہیں، پچھلی صدی میں، پچھلے 50 سالوں میں خود پاکستان کے اندر بڑے بڑے نام گزرے، تو وہ کیا اپنے بیٹوں کی بنیاد پر جانے جاتے ہیں؟ باپ چلے گئے اور بیٹے ان کے نام سے جانے جاتے ہیں، لوگ چلے گئے ان کی کوئی اولاد نہیں۔ جائیے ذرا گجرانوالہ کے علاقہ میں ایک شخص گزرا، سید عبد الغنی شاہ، کاموں کی کے اندر خطبہ دینے والے، چلے گئے، کوئی بیٹی بیٹا نہیں، تو کیا نام ختم ہوا؟ کردار ختم ہوا؟ گجرانوالہ کی دھرتی میں کسی ایک گاؤں میں چلے جاؤ، جس بچے نے ان کو نہیں دیکھا وہ بھی ان کے کردار سے واقف ہے، جس بچے نے انہیں نہیں سنا وہ بھی ان کے کردار سے واقف ہے۔ لوگوں کا کردار زندہ رہتا ہے بھائی، جنس کی بنیاد پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا، یہ وہم اپنے دل سے نکال دو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، بیٹے کے بارے میں پتا چلا اس نے ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی ہے اور اس میں ایک نگینہ لگایا ہے، جس نگینے کی قیمت 1000 دینار ہے۔ اللہ اکبر، بڑی قیمتی انگوٹھی۔ باپ کو پتا چلا، خط لکھا بیٹے کو اور کہا میرا خط ملتے ہی اپنی انگوٹھی کو فروخت کر دو اور اس 1000 دینار سے 1000 فقراء و مساکین کو کھانا کھلاؤ، تمہارا کھانا کھلانا تمہارے لیے باعث برکت ہوگا، اور پھر لوہے کی انگوٹھی خرید لینا اور اس پر کیا لکھوانا؟ اللہ اکبر، سنیے الفاظ، کہا لکھو اس پر رحم اللہ عبدا عرف قدر نفسہ، اس پر لکھنا اللہ اس آدمی پر رحم کرے جس نے اپنی اوقات کو پہچان لیا، جس نے اپنی حیثیت کو پہچان لیا۔ کتنے نام ہیں لوگ اپنے کردار پر یاد رکھے جاتے ہیں۔ آج کون جانتا ہے 4000 ستونوں پر مبنی ایک گھر بنانے والے عبد الرحمن الداخل کو الحمرا کے محلات بنانے والے ہیں، غرناطہ کے آخری حکمران کو کوئی جانتا ہے؟ اس کی عظمت کو کوئی یاد کرتا ہے؟ لیکن اب بھی لوگ عمر فاروق کو یاد رکھتے ہیں، اب بھی لوگ عثمان کو یاد کرتے ہیں۔ عثمان کے بیٹوں کا نام کسی کو پتا ہے؟ لوگ اب بھی کردار کو یاد رکھتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے سمجھا کہ بیٹا یا بیٹی ہونے کی بنیاد پر ہماری پہچان باقی رہے گی، نسل چلے گی۔ کب تک پتہ چلتا ہے کہ کس کی نسل چل رہی؟
کسی حکمران کا بتائیے کہ آج فلاں کی نسل فلاں آدمی ہے، کوئی پتہ نہیں۔ 200-400 سال کے بعد تو سب کے ہی نشان مٹ جاتے ہیں، اور ایک صرف اور صرف ایک نام اور ایک نشان دنیا میں اللہ نے باقی رکھا ہے، ان کی نسل کی بنیاد پر، اور ان کی بنیاد پر ان کی نسل کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی کسی کی نسل کو یاد نہیں رکھے گا، اور کوئی کل اپنی نسل کی بنیاد پر اللہ کے ہاں عظمت نہیں پائے گا، اور کسی کی رشتہ داری باقی نہیں رہے گی۔ پیارے نبی نے فرمایا صرف میں ہوں، صرف میں کہ جن کی قرابت نہیں ٹوٹے گی، صرف میں ہوں کہ جن کا نسلی تعلق نہیں ٹوٹے گا، میری قرابت داری کو نہیں کاٹا جائے گا۔ تو اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی سے درخواست کر کے ان کی بیٹی سے شادی کر کے اپنا تعلق آل رسول سے جوڑا تھا۔ لوگ اپنے کردار پر یاد رکھے جاتے ہیں، اور کبھی بھی وہ اپنے مال کی بنیاد پر، کبھی بھی وہ اپنی جنس کی بنیاد پر یاد نہیں رکھے جاتے ہیں۔ آپ میں سے کون ہے جو امام بخاری کا نام سنے اور اس کے دل محبت کے جذبات سے لبریز نہ ہوں؟ اور آپ میں سے اکثر کو ان کا اصل نام بھی نہیں پتا ہوگا۔ آپ میں سے اکثر کو ان کا نام نہیں پتا ہوگا۔ نام پتا ہو تو باپ کا نام نہیں پتا ہوگا، علاقے کا نہیں پتا ہوگا، ان کے گھرانے کا نہیں پتا ہوگا، لیکن اب بھی امام بخاری محمد بن اسماعیل اللہ کی قسم سے اتنا دمکتا چمکتا روشن ستارہ ہے، اب بھی وہ اپنے والدین کے لیے اتنی بڑی فیکٹری، اتنا کارخانہ عظیم ہے۔ کوئی مدرسہ اہل حدیث کا ہو، اہل سنت کا ہو، حنفی کا ہو، دیوبندی کا ہو، مالکی شافعی کا ہو، دنیا جہان میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہ بخاری سے گزرتے ہیں، اور جب بخاری کی جمع کردہ احادیث کو پڑھتے ہیں، فائدہ کن کو پہنچ رہا ہے؟ والدین کو، والدین کو۔ ابو ہریرہ کا نام سنا ہے؟ ان کا اصل نام کیا ہے؟ جانتا ہے کوئی؟ کوئی ان کے باپ کو جانتا ہو؟ کوئی نہیں جانتا۔ اکثریت ابو ہریرہ کے اصل نام سے واقف نہیں، لیکن ابو ہریرہ کا نام آ جائے تو نظریں محبت سے جھک جاتی ہے۔ وہ صحابی جس نے اپنا سب کچھ علم حدیث پر قربان کر دیا، لوگ اپنے کردار سے جانے جاتے ہیں۔ اور آخری گزارش، یہ نسب نامہ کسی کام کا نہیں اگر یہ اسلام سے جڑا نہیں، اگر یہ تعلیم رسول سے جڑا نہیں۔ سلمان فارسی جاگیردار کا بیٹا ہے، جاگیر قربان کر کے حق کی تلاش میں چلتا چلاتا مدینہ پہنچا، اور میرے نبی نے سلمان کے لیے کہا تھا لو کان الایمان او لو کان الدین عند الثریا۔ ایک حدیث میں الفاظ اگر ایمان، اور دوسری حدیث میں الفاظ اگر دین کہاں ہوتا؟ عند الثریا، آسمان کے ستارے ثریا کے پاس بھی ہوتا تو کیا ہوتا؟ کچھ فارس کے رہنے والے ایسے ہیں جو اپنا ایمان حاصل کرنے اور دین حاصل کرنے کا سفر جاری رکھتے اور ثریا ستارے پر بھی پہنچ جاتے، حتی یتناولہ، ایمان کے لیے۔ اس سلمان سے کسی نے پوچھا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ بڑے جاگیردار تھے، نام تو یاد تھا، لیکن سلمان نے ہماری آنکھیں کھول دی۔ کہا میرا نسب نامہ پوچھتے ہو، میرے باپ کا نام پوچھتے ہو؟ انا سلمان ابن اسلام، میں اسلام کا بیٹا سلمان ہوں۔ ابن اسلام، میرے دادا کا نام بھی اسلام، میرے پردادا کا نام بھی اسلام ہے۔ لوگ اپنے کردار سے زندہ رہتے، لوگ جنسوں کی بنیاد پر نہیں پہچانے جاتے۔ اس لیے یہ بیٹیاں کسی شخص کو اللہ نے عطا کی، کسی کو 2 بیٹیاں ملی، نبی پاک نے فرمایا کل میرے ساتھ ہوگا، وَضَمَّ أَصَابِعَهُ،
اپنی انگلیوں کو جوڑ کر کہا ایسے میرے ساتھ ہوگا. 3 ہوئی. فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا 3 بیٹیوں والا. جب اللہ کے سامنے آئے گا یہ 3 بیٹیاں اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ اور حجاب اور پردہ بن جائیں گی. تم اس بنیاد پر بیٹیوں کو حقیر سمجھو کہ بیٹی ہو گئی. پھر تمہارا اور کسی مشرک کا فرق کیا ہے؟ پھر تمہارا اور کسی کافر کا فرق کیا ہے؟ تم اس لیے ان کی تربیت میں ہاتھ اولا رکھو، ان کو کھلانے پلانے میں پیچھے رکھو. اللہ اکبر. میرے نبی تو بشارتیں دے رہے کہ جو ان کو جتنی دیر یہ اس کے ساتھ رہے ان کے ساتھ نیکی کرے، ان کو اچھا پہنائے، اچھا کھلائے، اس کے لیے جنت کے وعدے کرے. کسی لڑکے کے لیے تو نہیں کہا، کسی لڑکے کے لیے تو نہیں کہا. دین نے کتنی اہمیت دی. آئیے اس بات کو سمجھیے. اور آج کے بعد کم سے کم جب تمہارے سامنے کسی 2 3 4 بیٹیوں والے باپ کا تذکرہ آ جائے تو اسے مظلوم مت سمجھنا، اسے خوش نصیب سمجھنا، اسے عظمت والا سمجھنا، اسے فضیلت والا سمجھنا. اور اگر وہ خود مظلوم بننے کی کوشش کرے تو اسے کہنا اللہ کے فضل کو تلاش کرو اور اللہ کے نافرمان مت بنو. اس طرح سے مت کرو کہ تم قیامت کے دن ان بیٹیوں کی عظمت جو حاصل ہو سکتی تھی تمہیں اور تمہارے ناشکرے پن کی وجہ سے تم سے یہ فضیلت چھین لی جائے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے دین کے تصورات کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی سخت اور استطاعت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.